تو یہ احکام اللہ نے ہمیں قرآن میں دیے گوشت سے متعلق. پہلا حکم حرمت علیکم المیتہ، اللہ کہتے ہیں ہر قسم کا مردہ جانور تم پر حرام. جو بھی جانور اپنی موت، مردہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جس کو ذبح کر کے باقاعدہ خون اس کے رگوں سے نہ نکالا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کو ذبح کر کے اس کے جسم سے بلڈ نہ نکالا جائے، اس جانور کو کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ. جو اپنی موت مر گیا ہو، خود نہیں مارا اپنے، اپنی موت مر گیا. بکری بیمار ہوئی، صبح انا للہ ہو گیا، اللہ کہتے ہیں انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، مردہ ہو گیا. حالانکہ میڈیکلی کچھ بھی نہیں ہے. گوشت لے جائیں میڈیکل ٹیسٹ کرائیں. بھائی ہر چیز میڈیکلی نہیں ہوتی. کچھ میڈیکلی تو بیٹی سے نکاح کرنا کوئی ہے معاذ اللہ، کوئی اس میں نقصان ہے؟ میڈیکلی تو ہومو سیکشولیٹی میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن یہ گدھوں کے کرنے کے کام، گدھے بھی نہیں کرتے یہ کام. تو اب دنیا ہر چیز کو میڈیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھ رہی ہے، جبکہ تہذیب میڈیکل سائنس سے ہٹ کے ایک الگ چیز ہے. میں بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ بالکل ہی نہ بیٹھ جاؤں کہیں میں. تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے. اسی میں ایک اور فقہی مسئلہ میں بیان کر دوں کہ مچھلی بھی مردار ہی ہے. جب ہم مچھلی نکالتے ہیں نا تو وہ ذبح نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ مردار ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، اللہ نے دو مردار ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں، السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی سمجھتے ہیں؟ وہ جو کھیتوں کو چٹ کرنے والی نہیں، ابھی 2-3 سال پہلے پاکستان میں بھی آئی ہوئی تھی پورے غول. وہ ذبح کیے بغیر مر بھی جائے نا تو کیا کر سکتے ہو آپ؟ کھا سکتے ہو. تو امام ابو حنیفہ کا اسی حدیث کی بیس پر یہ موقف ہے کہ سمندر کی مخلوق میں، پانی کی مخلوق میں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور پانی کا حلال نہیں ہے. کیونکہ پانی کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا، ان میں بہتا ہوا خون ہی نہیں ہوتا نا، تو وہ سارے مردار ہی کے حکم میں ہیں. لہذا مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نہیں کھا سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بہت سے اسکالرز نے جہلم والی سرکار سمیت ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ انعام کی احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے. حالانکہ اس آیت کا سیاق و سباق آپ دیکھیں، وہاں حرم کی پابندیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ احرام میں تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، سمندر کا شکار کر سکتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. یعنی احرام کی حالت میں آپ حج کرنے جا رہے ہو نا یا عمرہ کرنے، سمندر میں ہو، وہاں سمندر میں شکار کر سکتے ہو آپ. احرام کی پابندیاں سمندری شکار پہ لاگو نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے نا احرام میں جو مارنا بھی حرام ہے. ابے کیا ہو گیا؟ اس کی آواز تو تیز کر دو یار بھائی، خدا کا واسطہ. پہلے گلے کی حالت دیکھو. اور آپ احرام میں جو بھی نہیں مار سکتے آپ، سمجھتے ہو؟ لیکن سمندر کا شکار کیا ہے؟ حلال ہے. تو اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا اور پھر احناف پہ کیچڑ اچھالنا، مذاق اڑانا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت کے منکر ہیں، اندھے مقلد ہیں، یہ نہیں بنتا. آپ کے پاس جب تک پوری نالج نہ ہو آپ تبصرہ نہ کیا کریں. تو حدیث میں آتا ہے دو مردار حلال ہیں، یعنی ہر طرح کے مردار حرام ہے. اس سے مستثنی کس کو کیا گیا ہے؟ دو مرداروں کو. اور اسی کو حدیث میں کہا گیا مچھلی کے بارے میں والحل میتتہ، کہ اس کا مردار ہمارے لیے حلال ہے. تو دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ اس مردار سے کون مراد ہے؟ مچھلی مراد ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی کہ اگر سمندر کی ہر مخلوق ہی حلال ہے تو سمندر سے تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے نا، وہ چائنا والے بھی نہیں کھائیں گے وہ. تو پھر قرآن کی جو یہ آیت ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ خبیث چیزوں کو تم پر حرام کر رہا ہے، اس آیت کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس آیت کا کوئی مطلب پھر بنتا نہیں ہے. تو خبیث چیزیں تو حرام ہے نا. تو بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا، جن میں جہلم والی سرکار بھی سر فہرست ہے. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی یہ تو آپ نے خود سے اس کو خبائث میں داخل کر لیا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے حلال ہے تو خبائث میں داخل نہیں ہے. تو میرا پھر ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سمندر میں یا پانی کی مخلوق میں مگرمچھ اور کچھوا بھی حلال ہونا چاہیے. پھر آپ ایک جگہ ٹکو. اور سعودی عرب کے علماء شیخ صالح العثیمین، ان لوگوں کی رائے یہی ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. تو ان کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا مگرمچھ اور کچھوا بھی حلال ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی حلال ہے. ہمارے جو اسکالر ہیں نا وہ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں. تو پھر آپ پبلک کو صرف یہ نہیں بتاؤ کہ کیکڑا حلال ہے، پھر آپ پبلک کو یہ بتاؤ کہ کچھوے کے انڈے بھی آپ اسی طرح کھا سکتے ہیں جیسے مرغی کے انڈے پکا کے کھاتے ہیں، اور مگرمچھ کے انڈے بھی آپ کے لیے اسی طرح حلال ہیں جیسے کچھوے کے انڈے حلال ہیں. جہلم والی سرکار نے اس اشکال کا جواب دیا ہے.